اللہ 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 اللہ۔ بات جانا اور ہمارے نبی کے لباس سے نفرت کرنا، قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کرکٹر سے محبت کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کرکٹر سے کر، فٹ بال والے سے کر، والی بال والے سے کر، ہالی ووڈ سے کر، بالی ووڈ سے کر، ارے جس سے چاہتا ہے محبت کر، لیکن پہلے مجھے سوال کا جواب دے، کیوں کرکٹر سے محبت کرتا؟ تو جواب ملے گا، وہ میدان پہ کمال بتاتا ہے، وہ ہالی ووڈ والا پردے پہ کمال بتاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ کمال بتاتا ہے، لیکن وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ تو محبت کس سے کرنا چاہیے؟ جو زمین پہ کمال بتاوے یا جو؟ اور ہمارے نبی نے کیسا کمال، بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی زمین پر پیدا ہو، آسمان پر کمال بتائے۔ کیسا کمال بتائے؟ ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا۔ بولو نا کرکٹر کو ایسا کر کے بتا رہے ہیں۔ ہاں تو بارش ہوتی تو بیٹ لے کے سب بھاگتے، آسمان کے پانی کو نہیں روک سکے، چاند کے کیا دو ٹکڑے کریں گے؟ ہم لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف کس کا کمال ہے؟ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ اور ہمارے نبی کا کمال، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق، بولو غزوہ خندق، جس میں تقریباً 3000 صحابہ، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے غزوہ خندق میں، بولو نا صحابہ کتنے تھے؟ یہ سننے جیسا، صحابہ کتنے تھے؟ 3000 صحابہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، اور سارے صحابہ خندق کھودے جا رہے ہیں، پریشان، بھوک لگی ہے، اتنی بھوک لگی ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ہے ابو طلحہ، بولو کیا نام ہے؟ ابو طلحہ، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک خندق کھودے ہم تھک گئے، اللہ کے رسول تھک گئے، ہم سب لوگ تھک گئے، اللہ سب لوگ آنے کو شرماتے ہیں، لیکن میں آ گیا، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، 1.5 دن ہو گئے اللہ کے رسول روٹی کا ٹکڑا نہیں کھائے، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے۔ اور پھر وہ ابو طلحہ نے کیا کہا معلوم؟ جتنوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے نا، سب کو کہا چلو اپنی چادر ہٹاؤ، سب نے اپنی چادر ہٹائی، سب کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول جواب تو دو، کھانے کا کیا ہوگا؟ سب کے پیٹ پر ایک پتھر ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی نے جواب نہیں کیا۔ جب دوسری مرتبہ ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول کچھ تو کھانے کا بولو نا، سب کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، پیٹ پہ 2 پتھر بچے ہوئے تھے۔ بس وہ دیکھ کر ابو طلحہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول جواب مل گیا، ہم سے زیادہ بھوکے تو آپ ہیں۔ میرے دوستو، ایسے وقت میں ایک 10 سالہ بچی جس کا نام تھا امرہ، بولو کیا نام؟ ایسے حالات میں ایک بچی ہے، کتنے سال کی؟ 10 سال۔ امرہ، وہ ایسا ایک رومال ہے، کپڑا ہے، اس میں کھجوریں لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ وہ امرہ 10 سال کی بچی رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھجوریں لے کے جا رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا او بیٹی امرہ ادھر آؤ۔ کہا کس نے کھجوریں کس نے دیا؟ کہا میری ماں نے دی۔ اور کہا کس کو دینے جا رہے ہو؟ کہا میرے ابا بہت بھوکے ہیں اور میرے ماموں بھی بہت بھوکے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں میرے ابا بھی ہے اور بولو میرے ماموں بھی ہے، دونوں بہت بھوکے ہیں، تو میری امی نے خاص ان کے لیے کھجوریں دی ہے تو میں ان کو پہنچانے جا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دو گی؟ اب وہ بھی جانتی تھی اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے منع کروں، لیکن میری امی سے پھر آپ بات کر لینا یا کچھ سمجھا دینا، یہ کھجور میں نے آپ کو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، اس پر ان کھجوروں کو رکھا اور ہمارے نبی نے اعلان فرمایا آ جاؤ خندق والے آ جاؤ، دوپہر کا کھانا آ چکا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے تھے؟ 3000۔
کتنے تھے؟ 3000 3000 اور یہ کھجوریں. میرے پیاروں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگ آتے گئے کھجوریں کھاتے گئے, آتے گئے کھجوریں کھاتے گئے. 3000 نے کھجوریں کھائی اور ہمارے نبی فرماتے گئے کھاؤ آج پیٹ بھر کے کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ, پیٹ پہ پتھر باندھا, ہٹا دو ہٹا دو. ہمارے نبی نے بھی دونوں پتھر ہٹا دیے, کھاؤ کھاؤ. حضرت انس فرماتے 3000 کھا کر گئے مگر اللہ کی قسم ایک بھی کھجور کا دانہ کم نہیں ہوا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا عمرہ وہ بچی کہاں ہے؟ وہ عمرہ کہا لے یہ امانت تجھے دیتا ہوں, تیری ماں کو یہ امانت واپس پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ سب کا پیٹ بھر گیا. بولو سبحان اللہ. ایسے نبی کہاں ملیں گے میرے پیاروں؟ ایسے نبی کا چہرہ ہم کو نہیں پسند آتا. آج میں دوسری بات پر آیا ہوں, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. ایسا پیارا نبی, بولو ہمارے نبی پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ میں نے بولو نا ہمارے نبی پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ پیار کیا کیا پیار, اور ہم سے پیار, اتنا پیار ہم سے کسی سے وہ پیار نہیں جو ہمارے نبی کو اپنی امت سے پیار تھا. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے رات کو حضرت ابو بکر کے واسطے روتے تھے. ارے بولو نا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ہاں حضرت عثمان, حضرت علی کے واسطے رات کو روتے تھے؟ نہیں, کیونکہ معلوم تھا سب جنتی ہے. ارے ہمارے نبی کو معلوم تھا جتنے صحابہ ہیں ان کے واسطے راتوں کو رونا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے. بولے سارے صحابہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں بولتے جاؤ, بولو ملی کہ نہیں ملی؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تمہارے جتنے صحابہ ہیں, چاہے مدینے کا رہنے والا انصاری ہوگا, چاہے مکہ کا رہنے والا مہاجر ہوگا, اللہ فرماتے میں سب سے راضی ہو گیا, وہ مجھ سے راضی ہو گئے, میں نے سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو ہمارے نبی رات کو کس کے لیے روتے تھے؟ اپنے نواسے کے لیے روئے. کہ ہمارے نواسے کے بارے میں معلوم تھا کہ جنت میں جب سارے جوان داخل ہو جائیں گے, بولو جنت میں جب سارے جوان داخل ہو جائیں گے تو اللہ کا اعلان ہوگا سب جوان آ گئے جنت میں, اعلان ہوگا آ گئے آ گئے آ گئے, اللہ جنت میں آ گئے. اللہ کہے کہ تمہارے امیر آ رہے, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو, سارے جنتی دیکھیں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین آ رہے ہیں, جس کو ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو سوال ہے کہ پھر ہمارے نبی رات کو روتے کن کے لیے تھے؟ نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, نہ علی, نہ صحابہ, نہ حسن, نہ حسین, کسی کے واسطے ہمارے نبی نہیں روتے تھے. تو پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے جس حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر میرے نبی کمرے میں آئے اور میرے نبی بہت روئے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا, میرے نبی کا بھی کھانا رکھا ہوا تھا, کھایا نہیں تھا, لیکن میرے نبی روئے, لوٹا لیا, وضو کیا, مصلی بچھایا, نماز پڑھے, روئے, نماز پڑھے, روئے, نماز پڑھے, روئے, نماز پڑھے, روئے. حضرت عائشہ فرماتی تہجد کا وقت ہو گیا, ارے صبح صبح ہونے لگی. تو عائشہ کہتی میں گئی, میں نے کہا اللہ کے رسول نہ رونا, اللہ کے رسول میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے, آپ نے بھی نہیں کھایا ہے, اللہ کے رسول کب تک یہ معاملہ رہے گا, کیوں رو رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, عائشہ مجھے کسی کا غم نہیں ہے, ایک ہی فکر ہے, رب امتی, رب امتی, اللہ میرے امت کو جہنم میں مت ڈالنا, میرے کسی امتی کو جہنم میں مت ڈالنا. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ فرماتی پھر میرے نبی رونا شروع کر دیا, کھانا نہیں کھائے, رونا شروع کر دیا. کہتے بس بالکل فجر کا وقت ہونے والا, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. بولو کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ آیت کریمہ لے کر آئے. پڑھو نا میرے سامنے, کتنی پیاری آیت کریمہ لے کر آئے جو بچہ بھی پڑھ کے چلا گیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ آیت لے کر آئے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ذرا جملہ سننا, اللہ فرماتے میرے محبوب رونا بند کرے, آپ جو مانگیں گے میں اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں اتنا دوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا, اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے.
اللہ نے یہ نہیں کہا فارضا میں راضی ہو جاؤں گا، فترضا میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت عائشہ تھی، جب یہ آیت کریمہ آئی حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے کیا مانگا؟ کہا میں نے اللہ کو کہہ دیا اللہ میں راضی ہو جاؤں گا اتنا دوں گا نا تو میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا جب تک میرا امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیاروں، اتنے پیارے نبی کو چھوڑ کر کس کا دروازہ پکڑ دیا آپ نے؟ اس لیے آج کون تیار ہے دوسری بات پر؟ بولو 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 بولو، کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے۔ چلو تیسری بات پر